آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ مسلم خواتین پھر نشانہ، کلب ہاؤس پر فحش بات چیت۔ دلی خواتین کمیشن صدر نشین کا اظہار برہمی، FIR درج کرنے کی ہدایت۔ یکساں سول کوڈ کے لیے کام کیا جائے اور آبادی پر کنٹرول کی پالیسی بنائی جائے، موہن بھاگوت کا مطالبہ۔ دوسرے اور بوسٹر ڈوز کے وقفے میں کمی کی جائے، نگہداشت صحت کے ورکرز کے معاملے میں بھی رعایت کی ضرورت، مرکز کو تلنگانہ کا مکتوب۔ حیدرآباد میں 72 عہدیدار اور ملازمین پولیس کورونا سے متاثر، اور چہارشنبے سے ہوگا ہند جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز کا آغاز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کرنا ہے OAC گروپ آف ہاسپٹلز۔ دلی خواتین کمیشن نے دلی پولیس کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے ان افراد کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت دی جنہوں نے کلب ہاؤس ایپ پر ایک سیشن کے دوران مسلم خواتین کے تعلق سے ناشائستہ ریمارکس کیے۔ کلب ہاؤس ایپ پر لوگ آڈیو کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ اطلاع ایسے وقت آئی ہے جب کئی افراد نے اس بات چیت کو ریکارڈ کیا اور اسے آن لائن شیئر کیا، جس پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ ایک ماہ قبل ایک ایپ پر مسلم خواتین کی تصاویر پیش کرتے ہوئے انہیں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تھا، جس پر ایک بڑا تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں دلی پولیس نے بعض افراد کو گرفتار کیا ہے۔ خواتین کمیشن نے کہا ہے کہ اس نے اس تازہ معاملے کا نوٹ لیا ہے۔ کمیشن نے نوٹس جاری کرتے ہوئے دلی پولیس سے کہا کہ اس معاملے میں ملوث افراد کے خلاف کیس درج کیا جائے اور سخت کارروائی کی جائے۔ متحدہ عرب امارات میں حوثیوں کے حملے کے بعد سعودی عرب نے یمن پر بھیانک بمباری کی، جس سے کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے تمام افراد خاندان بھی شامل ہیں۔ یہ ایک سابق فوجی عہدیدار کا گھر تھا جس میں 14 افراد مارے گئے۔ یہ حملہ یمن کے دارالحکومت صنعا کے علاقے لبی میں کیا گیا، جس سے سابق فوجی عہدیدار، ان کی بیوی، 25 سالہ بیٹا اور دوسرے گھر والے ہلاک ہو گئے۔ اسی دوران ابوظہبی ایئرپورٹ کے قریب حوثیوں کے حملے میں ہلاک 2 ہندوستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ ہندوستانی سفارت خانے نے بتایا کہ 6 زخمیوں میں بھی 2 ہندوستانی شامل ہیں۔ علاج کے بعد پیر کی رات 2 زخمیوں کو دواخانے سے رخصت کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ڈاؤس ایجنڈا خطاب کے دوران تکنیکی خرابی کے بعد کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیلی پرامپٹر بھی اتنے جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ BJP قائدین نے کہا کہ عالمی معاشی فورم کے پروگرام میں فنی خرابی پیدا ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بارے میں حکومت یا ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے کوئی سرکاری رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ کئی کانگریس قائدین اور سوشل میڈیا استعمال کنندوں نے ادعا کیا ہے کہ ٹیلی پرامپٹر کی خرابی کی وجہ سے مودی خطاب کے دوران رک گئے۔ بھگونت مان پنجاب میں 20 فروری کے اسمبلی انتخابات میں چیف منسٹر کے عہدے کے لیے عام آدمی پارٹی کا چہرہ ہوں گے۔ پارٹی نے منگل کو یہ اعلان کیا۔ سنگرور کے رکن پارلیمنٹ نے عوام کو تیقن دیا کہ وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے اور اگر عام آدمی پارٹی اقتدار پر آئی تو ریاست کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے۔ پنجاب کی 117 اسمبلی نشستوں کے لیے رائے دہی 20 فروری کو مقرر ہے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 10 مارچ کو ہوگی۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت نے مودی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے کام کرے اور آبادی پر کنٹرول کے لیے ایک قومی پالیسی وضع کی جائے۔ وہ گلبرگہ میں RSS کے 3 روزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ گلبرگہ میں RSS کا اجلاس منظم طریقے پر منعقد کیا گیا اور کسی قسم کا شور شرابہ یا پبلسٹی نہیں کی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے مرکز پر زور دیا ہے کہ دوسرے اور احتیاطی بوسٹر ڈوز کے درمیان وقفے کو موجودہ 9 ماہ سے کم کرتے ہوئے 6 ماہ کر دیا جائے۔ نگہداشت صحت کے ورکرز کے لیے بھی دوسرے ڈوز اور احتیاطی ڈوز کے درمیان مدت کو کم کرتے ہوئے صرف 3 ماہ ہی کر دینے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے منگل کو مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویا کو اس تعلق سے ایک مکتوب روانہ کیا۔
تلنگانہ میں ایک سینئر IAS آفیسر سندیپ کمار سلطانیہ اور ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر سرینیواس راؤ کے بشمول 16 سرکاری ملازمین کووڈ سے متاثر ہو گئے ہیں، جن میں عارضی سکریٹریٹ کے BRK بھون میں کام کرنے والے 15 ملازمین بھی شامل ہیں۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت خاندانی بہبود ڈاکٹر سرینیواس راؤ بھی منگل کو کووڈ سے متاثر پائے گئے ہیں۔ اور آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر و اپوزیشن لیڈر چندرا بابو نائیڈو بھی کووڈ سے متاثر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ وہ کورونا سے مثبت پائے گئے ہیں۔ ان میں اس وبا کی ہلکی علامات پائی گئیں، جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں الگ تھلگ کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے عالمی سیاحت ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن نے پہلی مرتبہ بہترین سیاحتی گاؤں کے انتخاب کے لیے عالمی سطح پر ایک مقابلہ منعقد کیا، جس میں ریاست تلنگانہ کے بھونگیر ضلع کے بھوڈان پوچم پلی گاؤں کو بہترین سیاحتی گاؤں قرار دیا گیا۔ مذکورہ مقابلے میں 75 ممالک سے 170 تجاویز داخل کی گئی تھیں، جن میں ہندوستان سے جملہ 3 گاؤں کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے کئی پولیس اسٹیشنوں سے وابستہ پولیس عہدیدار اور ملازمین کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ غیر سرکاری ذرائع کے مطابق ان کی تعداد 72 تک بتائی گئی، جن میں 20 CCS اور سائبر کرائم کے عہدیدار اور ملازمین بھی شامل ہیں، جبکہ نارسنگی پولیس اسٹیشن کا عملہ بھی اس موذی مرض سے متاثر ہو گیا ہے۔ حیات نگر پولیس اسٹیشن کے 15 ملازمین کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں ایک سب انسپکٹر اور 14 کانسٹیبل شامل ہیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ چندرشیکھر راؤ کا دورہ ضلع ورنگل منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر دیاکر راؤ نے چیف منسٹر کے علم میں فصلوں کے نقصان کی بات لائی تھی، جس کے بعد KCR نے ضلع کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم بعض وجوہات کی بنا پر اس دورے کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ضلع ملک میں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں منگل کو 4 ماونواز ہلاک ہو گئے۔ یہ ضلع چھتیس گڑھ سرحد کے قریب واقع ہے۔ فائرنگ کا یہ تبادلہ اعلی صبح وینکٹ پورم منڈل کے کراگٹا جنگل میں پیش آیا۔ ماونوازوں کی سرگرمیوں کے انسداد کے لیے تشکیل شدہ اسپیشل فورس گرے ہاؤنڈز کا ایک کانسٹیبل بھی اس آپریشن میں زخمی ہو گیا ہے۔ ریجنل پاسپورٹ آفس حیدرآباد نے کووڈ کی صورتحال اور نئے ویریئنٹ اومیکرون کے خطرے کے پیش نظر 31 جنوری 2022 تک اپائنٹمنٹس کی تعداد میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر دسرتھ بالیا IRS نے بتایا کہ تمام پاسپورٹ سیوا کیندروں، پاسپورٹ سیوا لگھو کیندروں اور پاسپورٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندروں میں 31 جنوری تک اپائنٹمنٹس کی تعداد نصف کر دی گئی ہے۔ اور ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے بعد اب چہارشنبے سے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سیریز کھیلی جائے گی۔ باقاعدہ کپتان روہت شرما کے غیاب میں لوکیش راہل ٹیم کی قیادت کریں گے، جبکہ ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سے سبکدوش ہوئے وراٹ کوہلی بھی 3 میچز کی اس سیریز میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ اور آخر میں سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ مسلم خواتین پھر نشانہ، کلب ہاؤس پر فحش بات چیت۔ دلی خواتین کمیشن صدر نشین کا اظہار برہمی، FIR درج کرنے کی ہدایت۔ یکساں سول کوڈ کے لیے کام کیا جائے اور آبادی پر کنٹرول کی پالیسی بنائی جائے، موہن بھاگوت کا مطالبہ۔ دوسرے اور بوسٹر ڈوز کے وقفے میں کمی کی جائے، نگہداشت صحت کے ورکرز کے معاملے میں بھی رعایت کی ضرورت، مرکز کو تلنگانہ کا مکتوب۔ حیدرآباد میں 72 عہدیدار اور پولیس ملازمین کورونا سے متاثر، اور چہارشنبے سے ہوگا ہند جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز کا آغاز۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔